أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74. اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تمام برائیوں کا رزلٹ، نتیجہ، نچوڑ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا حق چھپانا، بنی اسرائیل کا انبیاء کو شہید کرنا، بنی اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت کرنا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا، قانون کی خلاف ورزی کرنا، اور اس طرح بہت ساری بیماریاں یہ جو ان کے اندر موجود تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان برے اعمال کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سخت پتھر کی طرح ہو گئے، یعنی وہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ گائے ذبح کروا کے اس کا گوشت لے کے مقتول کو مارا، وہ جو قتل ہو چکا تھا اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا کہ میرا قاتل یہ ہے۔ اچھا، اتنی بڑی بات ہوئی، اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، بجائے یہ کہ قوم توبہ کرتی، جس نے قتل کیا وہ قاتل بھی انکار کر بیٹھا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں تھا، اور جو قوم تھی وہ بھی اس قاتل کا ساتھ دینے لگ گئی۔ یعنی حق کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے مزید سرکشی اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھروں سے تشبیہ دی ہے یہاں پر، کیونکہ پتھر جو ہے یہ لوہے سے سخت ہے۔ پتھر اور لوہے میں سختی کس میں زیادہ ہے؟ پتھر میں۔ کیوں؟ اگر لوہے کو آپ بھٹی میں گرا دے، آگ میں ڈال دے تو وہ لوہا کیا کرے؟ پگھل جاتا ہے۔ پتھر کو آپ ڈال دیں، پتھر کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھروں سے تو چشمے نکلتے ہیں، پتھروں سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پتھروں سے نہریں، چشمے جاری ہوتے ہیں، بعض پتھروں سے صرف پانی نکلتا ہے۔ تو کہا پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نمی تو آتی ہے نا، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تمہارے دل نرم نہیں ہوتے، تم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم پڑ جاتے۔ تم نے فرعون کو سمندر میں غرق ہوتے دیکھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ تم صحرا میں تھے، پانی نہیں تھا، تو عصائے موسیٰ علیہ السلام سے 12 چشمے ایک پتھر سے اللہ نے جاری کر دیے، تم شکر ادا کرتے، تم رجوع کرتے اللہ کی طرف۔ تمہارے لیے من و سلوہ آتا رہا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ بادل سائبان کی طرح دھوپ سے بچاتا رہا، تم اللہ کا شکر ادا کرتے، پلٹ آتے اللہ کی طرف۔ تم نے اپنی آنکھوں سے انسانوں کو بندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر بنتے دیکھا ہے، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے، تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہارے دل جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے، تمہارے دل بہت سخت ہو گئے۔ اور پتھروں میں بھی اس کا مطلب شعور ہے، پتھروں میں بھی شعور ہے، یہ احساس ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جس نے اعلان نبوت سے پہلے جب مجھے دیکھتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی وادی سے جب باہر نکلا تو درخت اور پتھر رسول اللہ پر سلام پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ حجر اسود جو ہے یہ پتھر ہے نا،
لیکن قیامت کے دن یہ گواہی دے گا، یہ جس نے اس کو چوما ہے، جس نے ہاتھ استلام کیا ہے، یہ ان لوگوں کے حق میں قیامت والے دن، محشر کے دن گواہی دے گا ان کے ایمان کی۔ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے تھے، تو علماء کہتے ہیں احد پہاڑ کو زلزلہ آیا، یعنی وجد آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک سے، اپنے پاؤں مبارک سے آگے، یعنی یہ اس پہاڑ کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کو آپ نے کہا کہ ایک تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے، تو پتھروں میں بھی اللہ تعالی نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ یعنی ان کے اندر بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب انسان ہے، انسان کا حال بھی بڑا عجیب ہے، ماننے پر آئے تو پتھروں کے آگے جھک جاتا ہے، نہ ماننے پر آئے تو اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، اسی انسان نے ہی کہا ہے نا، فرعون نے کہا تھا۔ ماننے پر آئے تو پتھر کے آگے سر جھکا دیتا ہے، نہ ماننے پہ آئے تو اللہ سے ٹکر لے لیتا ہے۔ یہ انسان، اس کے دل کی کیفیت دیکھیں، ہمدردی، ایثار، قربانی، محبت اس قدر ہے کہ جب ایک آدمی کو بھوکا پیاسا دیکھتا ہے تو اپنا کھانا اسے دے دیتا ہے، اپنا لباس اس کو دے دیتا ہے، اپنا پانی جو خود پیاسا ہے وہ نہیں پیتا، دوسرے کو دے دیتا ہے۔ میدان جہاد میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے، دل اتنا نرم کہ وہ خود بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور یہی انسان جب اس کے دل میں سختی آ جائے تو پھر اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو ذبح کرتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیتا ہے۔ تو یہ 2 کیفیات کیوں کہا؟ دل میں جب اللہ کا خوف ہو تو پھر دل نرم ہوتا ہے، اور جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور پتھروں سے بھی۔ تو انسان، یہ کیفیت انسان کی، اب یہ دل کی سختی کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ وہ آدمی بدبخت ہے، کون؟ فرمایا جس کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، جس کا دل سخت ہو، اور جس کی امیدیں، آرزویں لمبی ہوں، اور چوتھی بات فرمایا جو دنیا کا لالچ اور حرص رکھتا ہو۔ جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں ہو نا، کہ وہ بدبخت انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ دل کی سختی، اچھا مولوی صاحب دل کی سختی کیسے پتہ چلے گا کہ دل کی سخت، بندے کا دل سخت ہے؟ دل سخت ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حق کو قبول نہ کرتا ہو، اس کے پاس حق بات آ جائے، اب وہ قبول کر لے اس کو، نہ میں نہیں قبول کرنا۔ حق بات نہ قبول کرنے والا، ہدایت کا نور جو ایکسپٹ نہ کرے، اچھی بات جو ایبزورب نہ کرے، کہا اس کا دل سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے خارج کی چیز پتھر میں، اور پتھر سے کوئی چیز خارج میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت سخت دل انسان کے دل میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر، دوزخ اور حشر کا مراقبہ کرے، کتنی چیزیں؟ قبر، حشر اور دوزخ کا، جو اس کا مراقبہ کرے نہ اس کے بارے میں سوچے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ حضور نے فرمایا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دل کے زنگ کو دور کیسے کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو اور آخرت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دل کا جو زنگ ہے نا یہ دور ہو جائے گا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ بات کرنا دل کی سختی کا سبب ہے، اور بلا شبہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی شریف، جس کا دل سخت ہو وہ اللہ سے بہت دور ہے۔ اور فرمایا کیا کہ باتیں، اللہ کا ذکر کرو اور فضول باتیں، زیادہ کلام کرنے والے آدمی کا دل سخت ہوتا ہے۔ دل سخت ہو تو پھر آدمی کسی پہ رحم، اب یہ فلسطین میں بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کرنے والے انسان ہی ہے نا، بم مارنے والا، قتل کرنے والا، گولی چلانے والا، ظلم کرنے والا کوئی جانور تو نہیں نا، انسان ہے وہ بھی، اس کے سینے میں بھی دل ہے، لیکن وہ دل گوشت کا نہیں ہے، وہ پتھر کا دل ہے، کیونکہ وہ رحم ہی نہیں کھا رہا۔ وہ نہ ہسپتال دیکھتا ہے، نہ اسکول دیکھتا ہے، نہ گھر دیکھتا ہے، نہ بچے دیکھتا ہے، نہ بوڑھے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ان کے لیے کسی انسان کی جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس کا دل نرم ہونا، وہ راستے میں چلتے ہوئے بھی جانور کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کہیں میرے وجود سے کسی جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے وجود سے کسی کو۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور گاڑی چلاتے ہوئے کوئی پرندہ موٹر وے پہ آ گیا، کوئی خرگوش گاڑی کے نیچے آ گیا، کسی بلی کو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرما لے، حالانکہ اس نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل نرم ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ رحم کھاتا ہے ہر آدمی پر، بلکہ جانور پر بھی رحم کھاتا ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ اچھا، دل سخت کب ہوتا ہے؟ دل سخت ہوتا ہے مسلسل گناہ کرنے سے۔ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا دل آٹومیٹیکلی سخت ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری بات، جو اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے، یعنی اس کو بے پرواہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ بعض اوقات آدمی کسی کے ساتھ جب کلام ہو رہا ہوتا ہے نا، اور دوسرا آدمی جب بہت حد سے تجاوز کر دے تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ بولتے ہیں نا، خدا کا واسطہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ تیرے اس عمل پر اللہ گواہ ہے، اللہ پوچھے گا تجھ سے۔ تو جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس جملے کو بھی وہ اگنور کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے بے پرواہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا دل سخت ہے۔ جس کا دل نرم ہو نا، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ تیسری بات، جس آدمی کو اپنی موت اور آخرت کی پرواہ نہ ہو، اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ جس کو یہ خیال ہو نا کہ میرے اس عمل کا میں نے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جو اس سے بے پرواہ ہو، وہ اس کا بھی خیال نہ کرے، تو اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو کلام الہی سنتے تھے اور خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتے تھے۔ یہ آیت انصار مدینہ کے بارے میں ہے۔ اوس و خزرج جو قبیلے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے یہودی جو ہیں یہ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ اچھا، وہ توقع کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی تشریف نہیں لائے تھے نا، تو یہی یہودی وہاں کے لوگوں کو، چونکہ مدینہ کے جو اوس اور خزرج جو قبیلے ہیں، یہ وہ مکے کے کافروں کی طرح تھے۔ یہودی تو پہلے ان کا تو عقیدہ ہے نا، اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا، قیامت کا، کتاب کا، نبیوں کا، وہ تو جانتے تھے یہ چیزیں۔ اچھا، یہی مدینے کے یہودی اوس و خزرج اور وہاں کے جو قبائل تھے ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈالا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور نبی کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے وسیلے سے یہ لوگ جنگیں جیتا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت بٹھا دی۔
اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جن کو وہ سنایا کرتے تھے وہ کلمہ پڑھ گئے، وہ انصار، وہ اوس و خزرج کے لوگ، وہ ان یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ نبی آنے والا ہے، اب نبی آ گیا ہے تو تم تو بڑھ چڑھ کر آگے آؤ، تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے تو پڑھ لیا ہے، ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ تم بھی کلمہ پڑھو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے قوم قبیلے سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو بنی اسرائیل سے ہے نہیں، تو بنی اسماعیل میں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس حسن و جمال کا تذکرہ یہ کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ذکر کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا ذکر کیا کرتے تھے، آنکھوں کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تورات میں اس نبی کے بارے میں یہ لکھا، یہ لکھا، یہ لکھا۔ اب جب حضور تشریف لائے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں سے ایمان کی توقع نہ رکھو، کیونکہ ان کے بعض علماء اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں۔ یہ منصف مزاج نہیں ہے، یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں اور متعصب لوگ ہیں، یہ تعصب رکھتے ہیں، قوم قبیلے والا، حق کو نہیں تسلیم کرتے، تحریف کرتے ہیں۔ اب جو شادی شدہ زانی ہے اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جب بڑی فیملی کا کوئی آدمی آیا اور اس کا کوئی کیس سامنے آ گیا تو اب تحریف کیا کہ اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی منہ کالا کر دو، بس ٹھیک ہے کام ہو گیا، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریف ہے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کلام الہی سنتے تھے اور خوب سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتے تھے۔ اسی طرح تورات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت ہوگا، قد جو ہے وہ درمیانہ اور رنگ گندمی ہوگا، آنکھیں سیاہ ہوں گی، بال گنگریالے ہوں گے، یہ ساری چیزیں تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک تورات میں یہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ساری قوم یہ جو حلیہ بتا دیا ہے یہ تو سب انہی کی طرف چلے جائیں گے، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا حلیہ ہی بدل دو تورات کے اندر۔ انہوں نے کہا وہ درمیانے قد کا نہیں، وہ بہت لمبا ہوگا، ان کی آنکھیں کالی نہیں، آنکھیں سیاہ نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، بال گنگریالے نہیں، بالکل سیدھے ہوں گے۔ اب وہ تورات کے اندر انہوں نے ساری چینجنگ کر دی ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کے 10 بڑے عالم موجود ہیں، اگر یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ایک بھی یہودی باقی نہیں بچے گا، یعنی یہودیت ختم ہو جائے گی، سب کے سب اسلام میں آ جائیں گے اگر یہ 10 بڑے یہودی عالم ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ مگر ان علماء میں سے عبداللہ بن سلام ایک عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ضد میں کتاب اللہ بدل ڈالی وہ تمہارے کہنے پہ اسلام قبول کریں گے؟ جنہوں نے اللہ کا کلام تبدیل کر دیا ہے تمہارے چاہنے سے، تمہاری امید سے، کیا وہ اسلام قبول کریں گے؟ جنہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھا، درختوں کو کلام کرتے دیکھا، پتھروں کو بولتے دیکھا، جب انہوں نے وہاں اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارے کہنے سے اسلام قبول کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، خصائل کو چھپانا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ یہودیوں نے تورات میں حضور کے حسن و جمال کو جو بیان کیا تھا اللہ نے وہ چھپا لیا، جو فضائل کمال سب چھپا لیے۔ تو رسول اللہ کی جو فضیلت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال ہے، آپ کی ادائیں ہیں، ان کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے فضائل بیان کرنا یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے
کہ ہم حضور کا ذکر سن کے ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا. جس امتی کے آگے اس کے نبی کا ذکر ہو اور اس کے ماتھے پہ بل آ جائے وہ امتی نہیں ہو سکتا. جس امتی کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا چہرہ کھل جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، وہی عاشق رسول ہے، وہی غلام رسول ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت دے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے تاکہ وہ تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے حجت بنائے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا، کچھ یہودیوں نے کلمہ پڑھا لیکن اندر سے وہ پکے یہودی تھے، سامنے سے مسلمان بننے کی وہ ڈرامہ ہی کر رہے تھے کہ بس ہم مسلمان ہو گئے. اور آئے کیوں اس طرف؟ تاکہ مسلمانوں کے راز لیں اور اپنے یہودی سرداروں کو مسلمانوں کی پلاننگ، مسلمانوں کے جو ارادے ہیں، جو مسلمانوں کے کام ہے، معمولات ہیں، وہ سارے کے سارے راز بتائیں جا کے یہودیوں کو. اچھا، جب یہ مسلمانوں کا اعتماد جیتنا چاہتے تھے نا، مسلمانوں کے درمیان خود کو کنفرم کرانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم پکے مسلمان ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے کہ جی تورات میں بھی رسول اللہ کے لیے یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، جب یہی لوگ واپس اپنے سرداروں کے پاس جاتے، سردار آگے سے غصہ ہوتے، تانا دیتے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا ان کے راز لانے کے لیے، تم جا کے اپنے راز ان کو بتا کے آ رہے ہو کہ محمد کے بارے میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. تم کیوں ان سے کہتے ہو اس طرح؟ یہی بات قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت بن جائے گی ہمارے لیے. یعنی وہ اتنے بے وقوف تھے یہودی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ جو کلمہ کلام جو ہم بول رہے ہیں یہ بولیں گے تو جا کے اللہ کو پتا چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. افلا تعقلون. اللہ اکبر. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. ہم منہ سے کچھ نہ بھی نکالے، دل میں کیا چل رہا ہے، خیال کیا چل رہا ہے، وہم گمان، وہ سب میرا رب جانتا ہے. ہم کسی کے سامنے بیان بھی نہ کرے تب بھی اللہ دل کا حال جانتا ہے. اور یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے نہیں جب تک دوسرے کو بتاؤ گے نہیں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ ہوگا نہیں. آیت نمبر 77. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یہودیو، تم میرے حبیب کے کمالات کو چھپاتے ہو. تمہارے چھپانے سے کیا رسول اللہ کے کمالات چھپ جائیں گے؟ جو تم چھپاتے ہو، تم کیا سوچتے ہو کہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں، تمہارے چھپانے سے میرے حبیب کے فضائل چھپ نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جب اللہ تعالیٰ ہی ان کے ذکر کو بڑھانے والا ہے تو پھر کون کیسے گھٹا سکتا ہے؟ آج پوری کائنات میں انہوں نے تو چھپانے کی کوشش کی ہے نا، اور اب بھی لگے ہوئے ہیں. اب بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو پودا ہے، جو درخت کی صورت اختیار کر گیا ہے، اس کی جڑ کو کاٹے. وہ جڑ کیا؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت سے اگر رسول اللہ کا تعلق توڑ دیا جائے پھر امت ختم. جڑ ہی سے جب تعلق نہ ہو تنے کا تو کچھ ہی دنوں میں تنا خشک ہو جائے گا. لیکن یہ تنا الحمدللہ یورپ ہو یا ایشیا ہو، وہ امریکہ ہو یا دنیا کا دوسرا کونا ہو، ہر جگہ گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، محلہ محلہ رسول اللہ کی نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حضور کا حسن و جمال بھی بیان کیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کی محفلیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ سلامت رکھے. یہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک چلتی رہیں گی. تو تم اے یہودیوں جو چھپانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. اور اسی کے ساتھ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں انجانے اور غلطی سے حضور کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں،
نہ جی زیادہ ذکر نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، شرک ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور کے کمالات بیان کرنے میں جو بخل کرتا ہے وہ یہودیوں کے طریقہ کار پر ہے۔ حضور کے کمالات، فضائل، خصائل، معجزات، تعلیمات، حسن و جمال، ادائیں، سنت، یہ بیان کرنا اور امت کو حضور سے جوڑنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو حضور کے فضائل بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ 25 منٹ ہو گئے، آیت بیان کر دوں یا ادھر ہی روک دیں؟ کیا وہ یہودی نہیں جانتے؟ اچھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس جھوٹی امیدوں اور وہم و گمان میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہود میں کچھ لوگ ان پڑھ تھے جنہیں اپنی کتاب تورات کا کوئی علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تورات بول کیا رہا ہے، ہم سے اللہ کا کلام کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ وہ صرف چند وہم و گمان کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیوں جو علماء تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا، تم نبیوں کی اولاد ہو، تمہیں کیڑی سزا، تمہیں کون سا جہنم میں جانا ہے، اگر گئے بھی تو 40 دن کے لیے جاؤ گے، واپس آ جاؤ گے، تمہیں کوئی سزا نہیں ملنے والی۔ تو یہ وہم و گمان ان کا۔ اس کے بعد تمہارے لیے ابدی جنت ہے، تمہیں جہنم کی طرف نہیں بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تمہاری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، تم نبیوں کی اولاد ہو۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور تباہی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو یہودی جاہل تھے ان کے بارے میں بات ہوئی، اب اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ یہودی علماء، ان کی جہالت کیا، ان کی لالچ کیا، ان کی ہلاکت کیا کہ وہ تھوڑے سے مال کے بدلے میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اب کوئی نیا مسئلہ آیا تو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا اور اس کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لکھا خود ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا، انہوں نے پیسہ کمانا تھا، پیسہ کمانا تھا، مال دولت کمانی تھی، تو کوئی مسئلہ آ گیا تو اپنے ہاتھ سے خود تحریر لکھ کر یہ کہنا کہ یہ تورات کا حصہ ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ اب ویل جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جہاں سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ کتاب اللہ میں تحریف کریں، اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے اضافہ کریں، ایسے لوگوں کو، ایسے علماء یہود کو اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں یہودی عوام اپنی کتاب سے غافل تھے نا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، تو اس کا موقع ملا یہودی علماء کو، انہیں پتہ، عوام کو تو ککھ بھی نہیں پتا، تو جو ان کو پڑھاؤ، جو ان کو کہو کہ یہ تحریر فلاں حصے سے لی گئی ہے، یہ تحریر فلاں مقام پر، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اسی لیے ان کی کتابیں ریزرو نہیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں۔ جبکہ اس امت کا قرآن سے جو وابستگی ہے اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ قرآن کے کسی لفظ کو بھی تبدیل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی عالم نہیں بنے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کر لی۔ عام آدمی ہوتا ہے، عالم تو نہیں ہے لیکن اسے سورہ یاسین یاد ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی عالم اگر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہیں غلطی ہوتی ہے تو عام آدمی ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس نے کتابیں نہیں پڑھی، اس نے تفسیر نہیں پڑھی، اس نے اصول حدیث جانتے ہی کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ عالم سے بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، یہودیوں کا تورات کے ساتھ نہیں تھا، اسی لیے علماء نے تحریف کر دی۔ یہاں تو عالم اگر زبر کو زیر پڑھ لے تو پیچھے لقمہ آ جاتا ہے، وہ ہلنے نہیں دیتے پھر کسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام آدمی کے سینے میں بھی اللہ نے اپنے کتاب کی محبت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن مجید سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی